برجو بڑی ایمانداری سے جوتوں کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ ہر روز اپنی دکان لگاتا اور خالی ہاتھ واپس چلا جاتا۔ ہر روز اس کی بیوی اس سے خفا ہوتی کہ تم کچھ نہ کچھ لے کے آیا کرو، خالی ہاتھ ہی آ جاتے ہو۔ برجو اپنی اس حالت کی وجہ سے بہت پریشان رہتا۔ اس کا کاروبار بھی روز بروز کم پڑتا جا رہا تھا۔ جبکہ برجو کا بھائی کلو مل، وہ ایک تعلیم یافتہ شخص تھا اور شہر کی پڑھائی کی وجہ سے وہ کاروبار اچھے سے چلا سکتا تھا۔ جوتوں کا کاروبار وہ بڑے اچھے طریقے سے چلا رہا تھا۔ اس کی دکان پر روز نئے نئے گاہک آتے اور مختلف قسم کے جوتے خرید کر جاتے۔ کلو مل نے جب دیکھا کہ اس کا کام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے تو اس نے بازار سے ناقص اور گھٹیا جوتے خریدنا شروع کر دیے۔ اب وہ ایسی فیکٹری کی تلاش میں تھا جہاں سے اسے ناقص جوتے ملیں سستی قیمت میں اور وہ انہیں سستا بیچ سکے، جس کی وجہ سے اس کے گاہک بھی بڑھتے گئے اور اس کا کاروبار بھی بڑھتا گیا۔ جبکہ دوسری طرف برجو بہت پریشان رہتا، وہ ہر روز خالی ہاتھ چلا جاتا۔ اب اس نے بیوی کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم یہ کاروبار چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اور شروع کرتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اسی سوچ میں تھے کہ اب ہم اپنا گزر بسر کس طرح کریں اور کون سا کاروبار شروع کریں۔ اچانک ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ برجو نے جا کر دیکھا دروازے پر تو ایک چھابڑی والا مختلف قسم کے کھلونے فروخت کرنے آیا ہوا تھا۔ برجو نے اسے ڈانٹ کر واپس بھیج دیا اور اس سے کچھ نہ خریدا اور واپس آ کر پریشان بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم ایک ہی قسم کے جوتے رکھنے کے بجائے بازار سے مختلف قسم کے جوتے خرید کر لائیں اور مختلف ڈیزائن کے۔ اگلی صبح برجو نے بازار جانے کا فیصلہ کیا۔ بازار سے وہ مختلف قسم کے جوتے خرید کر لایا۔ اب ان جوتوں کی نمائش سے اس کا کام بڑھنے لگا۔ دوسری طرف اس کا بھائی کلو مل بھی طرح طرح کے جوتے فروخت کر رہا تھا، لیکن اس کے جوتوں کی پائیداری کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ وہ ناقص اور غیر معیاری جوتے فروخت کر رہا تھا۔ گاؤں والے جب بھی لے کر جاتے اس سے شکوہ کرتے کہ ہمارے جوتے ٹوٹ رہے ہیں، اور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کلو مل سے جا کے شکایت کریں کہ ہمارے جوتے ناقص ہوتے ہیں اور ہم اب دوبارہ آپ سے جوتے بھی نہیں خریدیں گے، اور جو جوتے پہلے بھی خریدے تھے ان کے نقصان کے ازالہ کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ رقم واپس کرنی پڑے گی۔ لوگوں نے اس کی دکان پر شور و ویلا مچا دیا۔ اب کلو کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جبکہ برجو بھی بازار سے اچھے مختلف ڈیزائن کے جوتے خرید کر لے آیا۔ ان جوتوں کی فروخت سے اس کے گاہک بھی خوش تھے اور برجو کو منافع بھی کافی زیادہ ہو رہا تھا۔ برجو کا کاروبار بڑھنے لگا اور کلو مل کا کاروبار ختم ہونے لگا۔ برجو اور کلو مل جب گھر واپس جا رہے تھے تو اتفاق سے دونوں اکٹھے ہو گئے۔ دونوں نے اپنے اپنے کاروبار کے حالات کے بارے میں ایک دوسرے کو بتایا۔ برجو نے کلو مل کو سمجھایا کہ تم جو ناقص اور غیر معیاری جوتے فروخت کر رہے تھے اس کی وجہ سے گاہک تم سے مال خریدنا چھوڑ گئے تھے، اور میں نے معیاری جوتے فروخت شروع کیے تو گاہکوں نے مجھ سے خریدنا شروع کر دیے۔ اس طرح کلو مل کو بات سمجھ آ گئی کہ وہ غیر معیاری اور ناقص جوتے فروخت کرنے کی بجائے عمدہ جوتے فروخت کرے اور اس کا کاروبار بھی اچھے سے چلے اور وہ زیادہ سے زیادہ کمائی کرے۔